اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر میں ہم جمع ہیں، جن احباب نے قرآن مجید فرقان حمید سنا، میں انہیں بھی اور جو یہاں ختم قرآن کی تقریب میں تشریف لائے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ تمام احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کے اندر قرآن سننا اور سنانا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت کو اپنانا، اسے زندہ کرنا فساد امت کے وقت فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو فساد زمانہ کے وقت میری ایک سنت زندہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جسے اللہ تعالی نے تراویح میں قرآن سنانے کی توفیق دی، جسے سننے کی توفیق عطا فرمائی، دونوں ہی بڑے مبارک اور مستحسن ہیں، اس لیے کہ جب بھی رمضان المبارک آتا حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام الملائکہ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید سنتے اور ان سے سنا کرتے تھے اور انہیں سنایا کرتے تھے۔ جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا، انہیں قرآن سنایا اور ان سے قرآن سنا، تو سننا بھی سنت ہوا اور سنانا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ لہذا خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ جنہوں نے قرآن مجید تراویح کے اندر سماعت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے درگزر اور معاف کرتے ہوئے ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، مختصر بات کروں گا۔ دنیا کے اندر انسانوں میں سے میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو شہرت چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میں متعارف ہو جاؤں اور کسی طرح میری شہرت ہو جائے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ طرح طرح کے ٹرکس کرتے ہیں، طرح طرح کی کاوشیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مجھے شہرت مل جائے۔ آپ حضرات سے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ بھی کچھ بات کریں، صرف اس طرح نہ بیٹھے کہ جیسے آپ کسی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز دعا بھی ہوگی، اور ختم القرآن میں دعا کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک عمل بھی ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بھرپور ضیافت کا بھی اہتمام ہے، انشاءاللہ اس سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو مقصد کی بات ہے، چند منٹس کے لیے اگر آپ توجہ کریں گے تو ہمارا بیٹھنا بھی اور یہاں سے اٹھ کے جانا بھی وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز نئے لوگ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور اپنے ویوز کے لیے، اپنی ریٹنگ کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں کہ اگر وہ خود بھی اس کو دیکھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ لیکن شہرت ایسی ہی بلا ہے، انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اگر میں اپنے تخیل سے بات کروں تو اس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اندر انسان کو شہرت 2 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 2 طریقے شہرت کے ہیں۔ ایک انسان کا نسب
اور دوسرا انسان کا حسب۔ انسان کا نسب کیا ہے کہ وہ کون ہے، اس کا والد کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کی برادری کون ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے وجہ شہرت کا، اور دوسرا طریقہ انسان کے حسب کا۔ حسب یہ ہے کہ اس انسان کے پاس معلومات کیا ہے، اس انسان کا عہدہ کیا ہے، اس انسان کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ تو کتنے طریقے ہیں شہرت کے؟ دو طریقے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جس انسان کے پاس نسب بڑا ہو اس کے پاس حسب بھی بڑا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ میں دلیل کے ساتھ اس بات کو ثابت کرتا ہوں۔ نسب کے اعتبار سے بہت بڑا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، لیکن جب وقت کے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا، اللہ تعالی نے حسب کے اعتبار سے اسے زیرو کر دیا، کافر بنا دیا، عذاب میں گرفتار کر دیا، جہنمی کر دیا۔ اس کا نسب اس کے کام نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل نسب کے اعتبار سے بہت بڑا انسان، ایک پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن قتل کر دیا، حسد کے اندر گرفتار ہوا۔ اللہ تعالی نے اس کو نسب کے باوجود ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اور اگر آپ حسب کی طرف آئے تو صرف حسب بھی انسان کو بلندی عطا نہیں کرتا، اور دونوں چیزیں بھی بعض دفعہ انسان کو شہرت اور بلندی عطا نہیں کرتی۔ لیکن وہ انسان جو اپنا حسب اچھا کر لے، جو اپنا کردار اعلیٰ کر لے، جو اپنی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر دے، نسب کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی بلند مقام عطا کر دیتے ہیں۔ میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، جبرائیل امین کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے، آپ کو جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے جو ہمارے آگے چلنے کی آ رہی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا غلام سیدنا بلال حبشی ہے، جو چلتا تو مکہ کی سرزمین پر ہے، لیکن اس کے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ شان رسالت، شان صحابہ، بلند آواز سے کہیں جزاکم اللہ۔ تو سیدنا بلال حبشی کا اگر ہم نسب دیکھیں تو نسب کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورے نہیں کالے ہیں، اور اسی طرح بظاہر شکل کے اچھے نہیں ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی، ہونٹ موٹے ہیں، رنگ کے کالے ہیں، لیکن جب حسب درست کیا، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، احد آپ کی زبان پہ آیا، احد کے لیے تکالیف اٹھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلام بنے، آپ کے قدموں میں آئے، آپ کے وفادار صحابی بنے۔ اب سیدنا بلال حبشی جن کا نسب کوئی نہیں ہے، جو اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں، گورے نہیں ہیں، کالے ہیں، رنگ کے سانولے ہیں، لیکن اس کے باوجود حسب اتنا اعلیٰ ہوا، رب کو اتنے پسند آئے، چلتے زمین پر ہے، آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں متعارف ہونا ہے، اگر ہمیں شہرت پسند ہے، تو ادھر ادھر کے طریقوں کو اختیار کرنے کی بجائے ہم سیدنا بلال کی اتباع کریں، ہم حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مبارک قانون زندگی عطا کیا، جسے قرآن کہا جاتا ہے،
اس قرآن کو پڑھے، اسے سمجھے، اس پر عمل کریں۔ اللہ کی قسم، میرے نبی کی گارنٹی ہے، تم اس قرآن کو پڑھو گے، میں یہ کہتا ہوں اشراف امتی حملۃ القرآن، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سب سے معزز ہوں گے۔ تو اگر عزت چاہیے، اعزاز چاہیے، رتبہ چاہیے، بلندی چاہیے، شہرت چاہیے، تو وہ میرے رب نے اپنے کلام کے اندر رکھی ہے۔ جو اس کلام سے جڑ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بھی عطا کی، اللہ نے اسے نور بھی عطا کیا، اللہ نے اسے ہدایت بھی عطا کی، اور کل قیامت کے دن رب کریم صرف اس حافظ قرآن کو نہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے کو نہیں، بلکہ اس کے والدین کو بھی وہ اعزاز عطا کرے گا کہ تمام انسانیت ان پر فخر کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک اور بات ارشاد فرمائی، آج بڑا دل خوش ہوا، الحمدللہ ہماری اس مبارک تقریب میں آپ کے سامنے جن بچوں نے قرآن کی تلاوت کی، جن بچوں نے نعتیہ کلام پڑھا، وہ ہمارے ننھے منھے نئی نسل کے بچے ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ الحمدللہ لوگوں کے اندر حب قرآن، حب نبی، حب اہل بیت، حب صحابہ موجود ہے، تبھی وہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس راستے پر لگا رہے ہیں۔ اگرچہ آپ حضرات نے ان کو اچھی طرح اس طرح حوصلہ نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے تھا، بآواز بلند آپ سبحان اللہ کہتے، بآواز بلند آپ انہیں داد دیتے کہ یہ ہماری وہ نسل ہے جس نے آنے والے وقتوں کے اندر ہمارے رہنما اور دین کے امام بننا ہے۔ تو ہمیں ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بڑی خوشائند بات ہے، آپ کے علاقے کے ان ننھے منھے بچوں نے میرا قرآن مجید بھی سنا، آپ کے سامنے تلاوت قرآن بھی کی، اور ہمارا چھوٹا سا بچہ خضر حیات اتنی خوبصورت نعت آپ کے سامنے پیش کی، ریان طیب نے بڑا خوبصورت کلام پیش کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے، ہر ایک والد اس بات کا اہتمام کرے، اس بات کا عزم کرے، اس بات کا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ العزیز میری نسل کے اندر جو بھی سب سے بہترین دماغ والا بچہ ہوگا، میں اسے دنیا کا سب سے بہترین کلام قرآن مجید یاد کرواؤں گا، دنیا کی سب سے بہترین سیرت مصطفیٰ کے زیور سے اسے آراستہ کروں گا، دنیا کے سب سے بہترین لوگ جنہیں صحابہ اور اہل بیت کہتے ہیں، میں اپنے اس بچے کو ان کا غلام بناؤں گا، بولے انشاءاللہ۔ تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تین باتیں اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے مسلم شریف حدیث کی صحیح ترین کتاب ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں۔ کیوں جی بھائی سعید صاحب، کتنی چیزیں؟ تین چیزیں سکھاؤ۔ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو وہ تین چیزیں سکھائیں گے جو ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی، بولے انشاءاللہ۔ پہلی چیز فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، قل ان کان آباؤکم، اے مومنو تمہیں میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ اگر تمہارے آباء و اجداد و ابناؤکم، تمہارے بیٹے و ازواجکم، خامد ہو تو بیوی، بیوی ہے تو خامد، اور اسی طریقے سے فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، تمہارا کاروبار، تمہارا مال و دولت، اور اسی طرح فرمایا کہ جتنے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے احباب ہیں، ان سب سے زیادہ جب تم اللہ سے، اس کے نبی سے محبت کرو گے، تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔
تب تم ایمان والے بنو گے۔ بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ گیا، سیدنا ابو بکر صدیق بولے رضی اللہ تعالی عنہ، کون تھے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر وہ ہستی ہے اس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، میں کل قیامت کے دن اللہ سے بدلہ دلواؤں گا۔ ابو بکر صدیق لیٹے ہیں، آپ کے بیٹے انہوں نے کہا کہ ابا جان، جب غزوہ بدر ہوا میں کفار کی طرف سے تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، آپ اسلام لا چکے تھے، ہم مقابلے میں آئے، آپ کئی دفعہ میرے سامنے آئے، میں نے باپ سمجھ کے، ابا سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، تلوار کا وار نہیں کیا۔ ابو بکر لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور جوش کے ساتھ کہنے لگے، اے بیٹے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہی فرق ہے اسلام اور کفر کا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا ابو بکر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہے حب نبیکم، کہ جب نبی کی محبت دل میں آتی ہے پھر دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کا ہر عہدہ، دنیا کی ہر قدر و قیمت وہ انسان کے سامنے کم ہو جاتی ہے، نبی بلند ہو جایا کرتا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کے سینوں میں نبی کی محبت ڈالیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم نبی کی سنتوں کو اپنائیں۔ الحمدللہ ہم جتنے گنہگار ہیں، ہمارے سامنے سب سے پہلے نمبر پر، سب سے پرائرٹی کی بنیاد پر اگر کوئی ہستی ہے تو کون ہے؟ کیوں جی کون ہے؟ سب سے محبوب ہستی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے دل کا، ہمارے دماغ کا ایمان ہے کہ آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ جب کچھ نہیں تو میرے بھائی ہم اپنی اولادوں کو نبی کی محبت کیوں نہیں سکھاتے؟ نبی کی محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب یہ خالی ذہن صاف تختیاں لے کر یہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نبی کی سنتیں ان کے اندر ڈالیں، ہم انہیں کھانے کا طریقہ سنت کے مطابق، پہننے کا طریقہ سنت کے مطابق، مسجد میں آنے جانے کا طریقہ اور عادت ان کے اندر ڈالیں۔ نبی کی یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں انہیں مستقل طور پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عاشق اور سچی محبت کرنے والا بنا دیں گے۔ دوسری بات، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ، اور حب آل نبیکم، اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ کس کی محبت سکھاؤ؟ نبی کے اہل بیت کی۔ آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے جو قرابت دار ہیں، جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جناب حسن و حسین، جناب اماں فاطمۃ الزہرا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات، آپ کی حضرت فاطمہ کے ساتھ ساتھ 3 اور بیٹیاں، حضرت رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ تمام جو گلدستہ نبوت ہے جسے گلدستہ اہل بیت کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں تمہاری نجات تب ہوگی جب تم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور اہل بیت کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے حسن، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ میرے بھائیوں، جنہیں اللہ کے نبی نے صرف جنتیں عطا نہیں کی بلکہ جنت کی سرداریاں عطا کی، جب تک ہم اپنی اولادوں کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں پیدا کریں گے ہماری نجات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کو اپنائیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی وَحُبَّ آلِ نَبِيَّكُمْ، اپنے نبی کی آل کی محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔
اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جب تک تم میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار نہیں ہوگے اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد تم میرے صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں ان سے روشنی نہیں لوگے، اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے دونوں مقدس گروہوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ صحابہ سے ہدایت لو، ان سے روشنی لو، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس کشتی کا بیڑا پار لگا دے گا۔ تو یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہم اپنے اولاد کے سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت ڈالیں گے۔ تمام بھائی ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تیسری چیز فرمائی وحب تلاوت القرآن، جس کے لیے میں نے یہ حدیث یہاں پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ، قرآن پڑھنے کی محبت سکھاؤ۔ یہ جو بچوں کو ہم قرآن رٹواتے ہیں، نورانی قاعدہ پڑھایا، اس کے بعد ناظرہ پڑھایا، صورت زبانی کروائی، اور جو اچھے دماغ والا بچہ اسے حفظ قرآن کروایا، یہ کوئی صرف شوق نہیں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور ایسا حکم ہے فرمایا کہ جب قرآن ان کے سینے میں آئے گا اللہ تعالیٰ ان سینوں کو اتنا بلند فرما دیں گے کہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، وہ سینے سب سے بہترین ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالی ان بچوں کو جنہوں نے قرآن پڑھا، یاد کیا، یہ اعزاز عطا کریں گے۔ اگر قرآن کی حفاظت کی، اسے یاد رکھا، اس قرآن پر عمل کیا، کل روز قیامت ہوگا، تمام رشتہ دار کھڑے ہوں گے، وہ بھی جو بچے کے مددگار اور حوصلہ افزائی کرنے والے تھے، وہ بھی جنہوں نے اس بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کی، رب کبریا تمام امت کے سامنے اس بچے سے کہیں گے کہ او حافظ قرآن، جا جہنم کی منڈیر پر، اور جہنم کے دہانے پر جانے کے بعد 10 ایسے رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اپنی مرضی کے ساتھ انہیں جہنم سے نکال اور اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ محمد الرسول اللہ، شان صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ، حق چار یار، بلند آواز سے کہیں خلافت راشدہ، اور پیچھے والے بھی بولے خلافت راشدہ۔ یہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے دین کی نصرت کی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے قرآن میں انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام اہل بیت یہ جنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے تو یہ قرآن ہمارے ان بچوں کے لیے دنیا کے اندر بھی کامیابی کا باعث ہوگا، اور روز قیامت صرف اس حافظ قرآن کی نہیں بلکہ ہمارے رشتہ داروں کی اور جو ہماری برادری ہے ان کی نجات کے لیے بھی وسیلہ اور سبب اگر کوئی بنے گا تو حافظ قرآن بنے گا۔ اور یہ آپ نے جتنا وقت یہاں پر دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی لکھا جا رہا ہے، یہ بھی کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، کچھ بندوں نے، اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں نے رمضان کو بہت زیادہ اہتمام سے اس طرح گزارا کہ روزے رکھ کر اس کی حفاظت کی، تراویح میں قرآن سنا، ان کا رمضان گزر گیا، اور ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے باقی مہینوں کی طرح اس رمضان کو گزار دیا۔ کیا ان کو دوبارہ یہ رمضان ملے گا؟ کیا ان کی زندگی واپس بیک ہوگی؟ کبھی نہیں۔ جو وقت چلا گیا گزر گیا، اب سوائے حسرت کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جتنی زندگی اللہ نے تمہیں باقی دے رکھی ہے، اس زندگی کو ہم اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے آل بیت، اہل بیت کی محبت میں، اور قرآن کی تلاوت،
قرآن کا فہم، قرآن کو سمجھنے میں ہم گزاریں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی میں بھی اللہ تعالی برکات عطا کریں گے اور قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے۔ الحمدللہ آپ تمام بھائی بڑا دینی جذبہ رکھتے ہیں، اسلام کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ بڑی محبت رکھنے والے ہیں، اور کئی برادریاں ہونے کے باوجود الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے متفق، بڑے مشفق، بڑے متحد اور انتہائی ادب اور احترام کے رشتے کا پاس رکھنے والے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ رب تعالی ہمارے اس علاقے کو اسی طرح محبتوں کے رشتوں کے اندر اللہ تعالی بانٹے رکھے، اور اسی طرح محبت کے رشتوں میں باندھے رکھے، اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مبارک تقریب کے لیے الحمدللہ ہمارے محترم بھائی مرزا افتخار صاحب، جو کہ مقیم تو اسلام آباد کے اندر ہے لیکن ان کا دل ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے آبائی لوگوں کو، اہل علاقہ کو یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر اور اجر جزیل عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی ہمشیرہ صاحبہ اور والدین کے ایصال ثواب کے لیے آج کی جتنی ضیافت ہے اس کا اہتمام انہوں نے کیا ہے، اور صرف اہتمام نہیں کیا، اس مسجد کی محبت میں آپ لوگوں کے ساتھ تعلق اور محبت کی بنیاد پہ وہاں سے سفر کر کے خود بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا آپ لوگوں کے لیے، اللہ کے مہمانوں کے لیے، یہ ان کا کوئی احسان نہیں۔ یہاں ایسے سینکڑوں بیٹھے ہیں جو یہ ضیافت کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں چنا، توفیق عطا فرمائی کہ میرے گھر میں جو مہمان آ رہے ہیں ان کی ضیافت آپ کے ذمہ، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہمارے چودھری وحید صاحب جو UK برطانیہ میں مقیم ہے، لیکن الحمدللہ ان کا دماغ، ان کی سوچ، ان کا تعلق اسی علاقے کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بھی اپنے بھانجے مراد صاحب کے تعاون کے ساتھ اپنے والدین اور تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 20,000 روپے اس مسجد کے انتظامات کے لیے عطیہ کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا دیا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اس علاقے کے رہنے والے انتہائی محترم اور انتہائی ایسی شخصیت کہ بلا شبہ جن کی اس گاؤں کے اندر بڑی خدمات ہیں، محبوب بٹ صاحب، ان کی فیملی نے اور ان کی فیملی کے کچھ ممبران نے الحمدللہ پورا سال وہ ایک پراپر چینل ہے ان کا ویلفیئر کا، یہاں وہ خدمت کرتے رہتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرتے رہتے ہیں، اور ہر سال جب بھی رمضان آتا ہے تو صرف اس جامع مسجد کے ساتھ نہیں بلکہ یہاں جتنی مساجد ہیں اور جتنی مساجد میں قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن سنانے والوں کے ساتھ اور ان مساجد کے ساتھ ان کا خصوصی تعاون ہوتا ہے۔ تو اس سال بھی انہوں نے تمام مساجد کے حفاظ کے لیے، سامعان کے لیے بھرپور انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ تعاون قبول فرمائے اور انہیں صحت جلیلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے چودھری سعید صاحب جو برطانیہ سے ابھی یہاں آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ بڑا دینی جذبہ اور رفاہی کاموں کا بڑا ایک شوق رکھتے ہیں، انہوں نے آپ کی اس جامع مسجد کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ مال اپنے مبارک گھر کے لیے قبول فرمائے اور ان کے مال میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ تو میں نے کچھ ساتھیوں کے نام لیے، ہمارے وہ ساتھی جنہوں نے صرف آج کی رات نہیں بلکہ پورا رمضان المبارک، جن میں سر فہرست ہمارے زاہد بٹ صاحب ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ متعلقین اس مسجد کے کمیٹی کے احباب اور جتنے بھی ہمارے وہ گمنام بھائی جو نام لینا پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا بھرپور جسمانی مالی حصہ ڈالنے میں پیش رہتے ہیں۔ ان اجری الا علی اللہ، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، انہیں دور فرمائے اور دین اور دنیا کی بھلائیاں اور خیریں انہیں عطا فرمائے۔
تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے فوت شدگان ہیں، مرحومین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، سب کو اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے یہاں کے پیکر اخلاص، ہمارے یہاں تقریباً تمام نوجوانوں کے استاد اور انتہائی پرانے یہاں کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری ولی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ ان کا یہاں آنا ہمارے لیے بلا شبہ برکات کا ذریعہ ہے۔ میں انہیں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کے ساتھ اس مبارک تقریب کا اختتام فرمائیں۔